ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتجيء فتن ترقق بعضها بعضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، عزیز ساتھیوں، آزمائشوں کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے. عارف باللہ حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ فتنے سیلاب کے مانند آئیں گے، اور یہ سیلاب رفتہ رفتہ طوفان کی شکل اختیار کر جائے گا، اور یہ طوفان قیامت سے قریب جا کر ٹکرائے گا. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو اور توانائیات کو رد فتن میں لگاتے ہیں اور اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فتنے اس طرح آئیں گے اس طرح موجیں ایک کے بعد ایک آتی ہیں. حدیث شریف میں یہ آتا ہے ترقق بعضها بعضا، کہ ہر فتنہ دوسرے سے بڑا معلوم ہوگا. ایک فتنہ لوگوں سے ٹکرائے گا اور لوگ سمجھیں گے سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا تو لوگ کہیں گے پہلے والا ہلکا تھا، یہ زیادہ جو ہے کہ بڑا ہے. مجھے ایک کے بعد ایک آتی ہے، ہر طرف سے آتی ہے. فتنے اسی طرح ہم کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہ دور دوستوں آ گیا ہے. ارتداد اور فتنے ہمارے گھروں کو دستک دے رہا ہے، اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی مرشد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ صاحب کے پاس ملاقات کے لیے گیا، کافی عرصہ ہو گیا تھا. تو حضرت بڑے کمزور لگ رہے تھے اور بہت ان کے چہرے پر حزن اور ملال کا صاف اثر ظاہر ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا حضرت خیریت سے ہیں؟ تو حضرت نے کہا خیریت کیا پوچھتے ہو، پوری عمر برباد ہو گئی. کون شخص کہہ رہا ہے عمر برباد ہو گئی؟ جس نے حدیث کی خدمت کی، جس نے قرآن کی خدمت کی، جس نے اپنا پورا وقت علم کے پیچھے لگا دیا، اور پوری دنیا میں شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی ان کے شاگردوں کا شاگرد کہیں نہ کہیں ملے گا. کہ حضرت معاملہ کیا ہے؟ آپ دل کا کام ہی کر رہے ہیں، حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہم مدرسوں میں معتزلہ، مرجیہ اور جہمیہ کی فتنے پڑھاتے رہے. ہم اپنے مذہب کی تائید میں لگے رہے کہ کون سا مسئلہ زیادہ مضبوط ہے، لیکن یہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے قادیانیت کا، اس نے اس امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. لوگ درجوق اس فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، اسلام سے جو ہے کہ پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. اور حضرت خیریت پوچھتے ہو کہ جب سے میں نے سنا ہے قادیانیت کے بارے میں، اس کے بعد سے میری نیند اور میرا کھانا، میری بھوک ختم ہو گئی ہے. اس وقت سوال اٹھائے
کہ قادیانی تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، جنت کو جہنم کو مانتے، تو کافر کیوں؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فاروق مودودی کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں سارے سوالات کا جواب دیا۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کے ساری چیزوں کو مانتا ہے لیکن اگر قرآن کی ایک آیت یا حدیث متواترہ چاہے لفظاً ہو چاہے معنی ہو اس کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہے۔ ایک آدمی پورے قرآن کو مانتا ہے لیکن صراط مستقیم کے ساتھ کو نہیں مانتا یا راہ کو نہیں مانتا یا قا کو نہیں مانتا تو یہ بھی کافر ہے، چاہے ہر چیز کا اقرار کرنے والا ہو۔ دوستو، فتنے اس قدر ہمارے پر ابل پڑے ہیں کہ ہمارے لیے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ دوستو، ہمیں سمجھتے رہیں کہ وہ کرے گا یا وہ کریں گے، ہم ہمارے کاموں میں مست رہے۔ پڑھنا پڑھانا بلا شبہ بہت خیر کا کام ہے دوستو، لیکن اس سے زیادہ انفع کہ اس کے ساتھ اس کام میں لگنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فتنوں سے بچایا جائے، یہ پڑھنے سے زیادہ اہم کام ہے اور ہمیں اس کے لیے مستقل فارغ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں اوقات کو ترتیب دینے کی صرف ضرورت ہے دوستو، اور ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جتنا نقصان فتنہ شکیلیت نے پہنچایا ہے اس امت کو آج کے دور میں کسی نے پہنچایا۔ قادیانی گھر گھر گھوم کے کبھی تبلیغ نہیں کرتے، اپنا کام کرتے ضرور ہے، وہ ایک لٹریچر کے ذریعے سے کرتے ہیں، اخبار کے ذریعے سے کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن شکیلی ڈور در ڈور گھر در گھر جا کر مکان در مکان جا کر محنت کرتے ہیں دوستو۔ اور ہماری امت کا اور ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں علامات قیامت کے تعلق سے کوئی بات کا علم نہیں ہے۔ امام حضرت مہدی کی علامات کیا ہوگی، حضرت عیسیٰ کی علامات کیا ہوگی، کب نازل ہوں گے اور اس میں کیا حالات ہوں گے، کوئی علم نہیں ہے۔ آج امت پریشان ہے دنیاوی اعتبار سے، تو ہر آدمی حضرت مہدی کا انتظار کر رہا ہے، ہر آدمی عیسیٰ کا انتظار کر رہا ہے تاکہ دنیا میں امن آئے۔ اگر ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچتی ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ سب سے پہلے اس کے پاس جو پہنچ جاتا ہے ہمدرد بن کے تو اس کے بعد کو قبول کر لیتا ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں میں تقریباً 4,500 لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے، 4,500 لوگوں نے، اور یہ ہر طرح سے محنت کر رہے۔ جب نیا فیس بک آیا اور میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تو ایک شخص میں رابطے میں آیا، پڑوس سے تھا، اور اس نے کہا کہ امام مہدی ہوں میں۔ کیا کہا مجھے؟ امام مہدی ہوں میں۔ تو میں نے کہا ایک بات کا جواب تو دے دے کہ امام مہدی فیس بک کا استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ آئے بھائی شائع کرنے لگا، کوئی جواب نہیں تھا۔ کہ اس کا جواب دے، پھر آگے بات کریں گے، اب تیرا نام کیا ہے، تو کہاں کا ہے، سب بات میں اس کا جواب دے مجھے تو کہ فیس بک استعمال کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ وہ اس نے کہا کہ میرے ماننے والے ہزاروں میں ہیں، مگر اللہ کو ہدایت دے، لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ فیس بک کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا تو تیرے پیچھے ہم لوگ اوقات کی طرح تیرے پیچھے کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقاعدہ اخبار کی رپورٹ ہے کہ ایران میں 4,500 لوگوں کی گردن ماری گئی ہے، چونکہ ایرانی حضرات بھی ان کا انتظار کر رہے، امام مہدی کا انتظار بھی کر رہے، ان کے امام ہے آخری امام۔ اور ہر جگہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو آدمی ہمدرد بن کے جائے گا اس کو قبول کر لے گا۔ مفتی اعظم محاج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کو بھی ماننے والے مل جائیں گے، خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کو بھی ماننے والے مل جائیں گے۔ تو انسان کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ کیا پتھر کو خدا ماننے والے نہیں ہیں؟
کیا درخت کو خدا ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا کرکٹ میں 10 جو ہے کہ 100 ماننے والے کو خدا ماننے والے نہیں ہیں؟ یہ اسلام ہے جو صرف ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے. یہ شکیری مکان در مکان جا کر محنت کرتے ہیں دوستو. اور اس نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ وہ بالکل ایک صوفیانہ لباس میں ہوتے ہیں. ان کا پاجامہ نصف ساق تک ہوتا ہے, پیشہ پر نماز کا نشان ہوتا ہے, سجدے کا نشان بنایا ہوا ہوتا ہے, اور یہ خوب من لگا کر نمازیں پڑھتے ہیں. اور وہ ہمارے نوجوانوں کے پاس جو نئے نئے دین میں لگتے ہیں, دین کی رغبت ہوتی ہے, اور ان سے جا کر سب سے پہلے دین کی بات کرتے ہیں, خود بھی روتے ہیں, اس کو بھی رلاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی دین کی بات کرے گا, مسجد میں آ کر لمبی نمازیں پڑھے گا, حلیہ بالکل ہمارا طرح بنایا ہوا ہوگا, تو اس کی بات کون نہیں سنے گا. اور یہ ان کا طریقہ کار کو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, کہ آپ کی مسجد میں یا آپ کے علاقے میں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں تو چوکنا ہو جائے. آپ چوکنا نہیں ہوں گے تو سمجھ جائیے کہ چوتھی ملاقات میں وہ آدمی شکیلی بن چکا ہوگا. اب 1000 باتیں اس سے کہتے رہیے اور کہ ایک بات نہیں سنے گا وہ, اور اس انداز سے آپ سے متنفر کرے گا, کہ علماء سے متنفر کرے گا, کہ وہ سمجھ جائے گا کہ علماء کی محبت کرنا ہے لیکن وہ بہت جانتے نہیں ہیں. پھر اس کے واش رکھتے ہیں, کہاں جاتا ہے, کیا کرتا ہے, عالموں سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جب لگتا ہے کہ عالموں سے ملتا نہیں ہے اور سبق دیتے ہیں کہ فلاں جگہ آ جانا, جب وہاں پر آ جاتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے نرم چارہ ہے. پھر باتیں کرتے ہیں, چوتھی مجلس میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ تشریف لے آئے ہیں. علامات قیامت سارے بیان کرنے کے بعد. اور یہ شکیلی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, علماء سے دور کرتے ہیں, وہ ایک مثال کے ذریعے سے, اور آپ حضرات اس مثال کو اپنی مسجدوں میں بیان کریں تاکہ امت کے سامنے یہ چیزیں آئیں, ان کے کام کرنے کا انداز آئے. وہ کہتے ہیں کہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہے, اور آدمی متفق تو ہو جائے گا, مگر شروع متفق کرنا چاہیں گے تو ہم سے دور ہو جائے گا, شکیل سے دور ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہے, مگر معاملہ یہ ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے انہوں نے دیکھی نہیں تو کیسے مانیں گے. وہ غلط ہے تھوڑی کہتے ہیں, وہ اس طرح سمجھاتے ہیں ان کو. اور یہ مثال ہمیں اس آدمی نے بتائی جو شکیل کا رائٹ ہینڈ تھا, وہاں سے الگ ہو گیا ہے. اور الگ کیسے ہوا, اس کے عجیب واقعہ اس کا بھی. وہ تو وہاں بڑے گاؤں چلا گیا تھا, اس کے علاقے میں اورنگ آباد سے قریب ہے, خلد آباد سے قریب ہے. جب وہ وہاں سے توبہ دلہ کر کے آیا تو ان سے ملاقات کی ہم لوگوں نے, اور اس سے بہت ساری باتیں پوچھی. تو اس نے کہا کہ اس سے الگ ہونے کی وجہ میرے یہ ہوئی کہ مجھے تعجب یہ ہوتا تھا کہ جب مسئلہ پیش آتا تھا تو مجھ سے کہتا کہ مسئلہ تم تلاش کرو, حدیث تم دیکھو. تو میرے دماغ میں بات آتی تھی اور مجھے خیال آتا تھا کہ عیسیٰ یہ بنا بیٹھا ہے اور مسائل مجھ سے معلوم کر رہا ہے, جبکہ کتابوں میں آتا ہے عیسیٰ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو مجتہدانہ شان لیے ہوئے ہوں گے, وہ احادیث مبارکہ کے ذریعے براہ راست مسائل کو نکال کر عمل کریں گے, وہ کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے. وہ تو میرے دل میں آیا کہ عیسیٰ یہ ہے اور مسائل مجھ سے تلاش کروا رہا ہے, حدیث سے مجھ سے تلاش کروا رہا ہے. تو تھوڑا سی ڈاؤٹ تو مجھے ہوا, لیکن یقین نہیں ہوا تھا. لیکن مجھے یقین اس وقت ہوا جب میرے پارٹنر سے جھگڑا ہو گیا, اور دونوں شکیلی ہم گئے فیصلہ کرنے اس کے پاس. تو اس نے میرا پیسہ کھایا ہوا تھا اور میں حق پر تھا, لیکن شکیل نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. تو میرے دل میں یہ بات یقین سے آئی کہ نبی کے بھی جھوٹا فیصلہ نہیں کر سکتا. بس یہ وقت تھا, اس کے بعد سے میں لوٹ کر وہاں پر آ گیا, اور اس کے بعد سے بہت سارے الگ ہوئے. ابھی ہماری رپورٹ جو ہے تقریباً 4 سے 5 لوگ جو بالکل رائٹ ہینڈ اور قریب رہنے والے تھے سارے اس سے الگ ہو گئے. اسے بلا کر ابھی تک ہوئی نہیں, ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ اس نے مثال ہم کو بتایا کہ اس مثال سے ہم لوگوں کو علماء سے کاٹتے ہیں. تو بھائی علماء نے جب دیکھا نہیں تو معلوم تھوڑی پڑے گا ان کو, ان کے پاس کتابی علم ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے
کہ مثال شکیل بھی یہی مثال پہلے دیتا تھا اور آج اس کے چہرے گرگے بھی یہی مثال دیتے ہیں. مثال کیا دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے اور راستے میں جنازہ رکھا ہوا ہے. آپ نے امام صاحب سے جا کر کہا کہ فلاں علاقے میں میت ہو گئی ہے اور وہاں جنازہ رکھا ہوا تھا. تو امام صاحب آپ سے کہتے ہیں بھائی جنازہ رکھا ہوا تھا، یہ تھوڑی علامت اس بات کی کہ جنازہ ہو گیا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور قبرستان جنازہ لا کر کسی نے رکھ دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ جنازہ ہوا ہے، امام صاحب نے مولوی صاحب نے نہیں دیکھا ہے تو یقین نہیں ہو رہا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ وہاں دیکھا کہ لوگ کفن کاٹ رہے تھے. اب آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ بھائی کسی کی میت ہوئی ہے. امام صاحب بولیں گے بھائی میت ہونا تھوڑی اس بات کی علامت ہے، کفن کاٹنا آ کے میت ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کفن کاٹ کر جو ہے کہ مسجد میں رکھنے کے لیے کاٹا جا رہا ہو. امام صاحب نے دیکھا نہیں ہے تو بات کی تعویل کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تب تو یقین ہے کہ میت ہو گئی ہے. پھر آپ کہیں گے وہاں کچھ لوگ رو رہے تھے. امام صاحب کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو اور حادثہ پیش آیا ہو، کوئی بیمار اس لیے رو رہے ہو. تو آپ کو یقین اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو آپ کہیں گے میت، اور امام صاحب ساری باتوں کی تعویل کر رہے ہیں. اب ایسی مثال ہے کہ آدمی کو کسی بھی بہکانے کے لیے کافی ہے. پھر آخر میں کہتا ہے ایسے ایسا تشریف لائے ہیں، ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا ہے، امام صاحب نے دیکھا نہیں ہے اس لیے باتوں کی تعویل کرتے ہیں. اس مثال سے وہ لوگوں کو علماء سے دور کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھ پر بیعت کرواتے ہیں اس کو، اور 4 مہینہ یہاں پر کام کرواتے ہیں، 4 سے 5 مہینہ پھر شکل سے ملواتے ہیں اس سے. دوستو اس کا سب سے بڑا جو اس کی وجہ ہے، سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ ہماری بات امت کے کانوں میں نہیں گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہماری زبان سے فتنوں کا تذکرہ کریں گے تو فتنہ پھیلے گا. دوستو نہیں، آج بہت سارے فتنے پھیلنے کی جو ذرائع آ گئے، بہت سارے آ گئے، تو ہمیں لوگوں کو پہلے سے متنبع کرنا پڑے گا. آپ اپنی مسجدوں میں شکیلیت کا نام لے کر، گوہر شہر کا نام لے کر دوستو اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرے. اگر آپ نے آگاہ نہیں کیا تو آپ چاہے کتنے ہی دیندار ہو، آپ کا محلہ آپ کا علاقہ چاہے کتنا ہی دیندار ہو، لیکن کچھ دنوں کے بعد یا فتنہ دستک دے رہا ہوگا اور بغل میں ان کی مسجد بن جائے گی. یہ چیز سوچتے سوچتے لوگوں نے تاخیر کر دی. اور سورت شہر کے بازو میں اتنا ایک شہر ہے، لوگ جانتے جو پڑے ہوئے، وہاں باقاعدہ لوگوں نے مسجد قائم کر دی ہے. جمہوریت یہاں پر ہے نا، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس رمضان کے مہینے میں ان لوگوں نے ساتاکوز گولی بار کے اندر افطار پارٹی رکھی اور نماز مغرب با کر جماعت سے پڑھی. جب اطلاع ملی کہ جمعہ کا قیام کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد مفتی ترکمان صاحب نے بہت کوشش کی. پولیس سینئر کے پاس گئے، ڈی سی کے پاس گئے، اس کے بعد ڈپٹی کمشنر سے ہم لوگ ملے اور وہاں ملنے کے بعد ساری باتیں رکھائی تو اب تک ٹھیا نہیں بن پایا ان کا. محنت ہر طرف سے کرنا ہے دوستو، مگر سب سے بڑا ٹھیا ہمارا جو محنت کرنے کا ہے وہ مسجد ہے. دوستو ہم مسجد میں لوگوں کو آگاہ کریں کہ فتنہ کیا ہے، اور شکیل کے نام کے ساتھ میں بغیر کسی کا خوف کیے ہوئے دوستو. اور آپ کی بات ایک مرتبہ لوگوں کے کان میں چلی جائے گی اور آپ ان کو سمجھائیں کہ فتنہ کیا ہے، کس طرح ان سے بچنا ہے، تو کبھی بھی یہ امت ان کے حلبے میں نہیں آئے گی. اور بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں میری مسجد میں 2 سال پہلے میں نے بیان کیا تھا، 4 سے 5 ہفتہ بیان کیا میں نے، اور میں نے ایک بات ان کے سامنے رکھی، میرے مسلموں کے سامنے، کہ آپ کے پاس کبھی بھی ایسا کوئی شخص آتا ہے، ٹھیک ہے، گشت و جماعت والے بھی کرتے ہیں اور گشت وہ بھی کرتے ہیں، یہ جماعت والے جو گشت کرتے ہیں تو سرسری بات وہاں کر کے اس کو مسجد میں لاتے ہیں یا دین کا داعی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ لوگ گشت جو کرتے ہیں تو تقریباً 1 گھنٹہ اس سے بات کرتے ہیں، تنہائی میں لے جا کر، میدان میں لے جا کر، اور اس جگہ لے کر جائیں گے جہاں اس کو کوئی دیکھے نہیں، کسی کی نظر نہ پڑے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ کے پاس کوئی بھی شکیلی آتا ہے اور لمبی بات کرتا ہے اور آخر میں علامت قیامت بیان کرتا ہے، جماعت والا علامت قیامت بیان نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا کشی کے اندر. درمیانی بات میں یا آخری بات میں 1-2 باتیں آ گئی تو اور باتیں، ورنہ گشت میں کی بات نہیں کرتا ہے 1 گھنٹے کی.
علامات تو بات ہی نہیں کرے گا، وہ تو موٹی موٹی بات ہی کرے گا، اللہ رسول کی اور دین کی باتیں کرے گا. تو کہاں آپ کو لگے کہ علامات قیامت بات کرتا ہے تو آپ اس کو مسجد میں لے کر آؤ کہ ہمارے امام صاحب سے ملو، اس کے بعد آگے بات ہوگی. یہ بات کر کے مجھے 2 سال ہو گئے. ابھی 5 مہینے میں نوجوان میرے پاس آیا، تو امام صاحب اپنے پاس شکیل نامہ کا آدمی تھا، آپ نے بتایا تھا. میں نے کہا 2 سالوں کے بتایا تھا، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. بولے کہاں آئے ہوئے؟ کہ وہ میدان کے پاس آئے ہوئے. پرسوں مجھ سے ملاقات کی اور میں نے ان سے وہی کہا آپ کا جملہ کہ ہمارے امام صاحب سے ملو، تو اس کے بعد سے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے. اگر میں نے نہ سمجھایا ہوتا تو مجھے اس بات کا یقین ہے دوستوں کہ یہ نوجوان ان کے جنگل میں آ گیا ہوتا. اور تمام مسالک کے اجتماعی طور پر یہ فتویٰ ہے، چاہے اہل بریلویت ہو، دیوبندیت ہو یا اہل حدیث ہو، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کافر ہے، اور سب کے کبار علماء کے دستخط ہمارے پاس موجود ہے فتوے کے اوپر. اسی لیے خواب خرگوش میں رہنے کی دوستوں ضرورت نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا، امام صاحب میں ٹیلر ہوں اور ہمارا کاریگر ہے، اس کو کچھ لوگ لے کر گئے اوشیورا مسجد میں، اوشیورا مسجد قبرستان میں، اور وہاں وہ سمجھا رہے اس کو. اور وہ جو ہے کہ اتفاق سے آپ لوگوں کی بات سنا ہوا تھا تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا، اس کی باتوں میں نہیں آیا. اس سے خالی ایک ہی سوال کا کہ آپ ہی بتاؤ کہ امام حضرت مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو چھپ کر بیٹھیں گے گھر کے اندر کہ لوگوں کو دعوت دیں گے؟ اس کا جواب دو. چونکہ حدیث شریف آتا ہے یدعو الناس الی اللہ، کہ عیسیٰ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں گے. مطلب لوگوں کے بازاروں میں اور راستوں میں آ کر لوگوں کو دعوت دیں گے کہ اللہ کی طرف آؤ، اپنے آپ کو عیسیٰ بنوانے کی دعوت نہیں دیں گے. تو کہا یہ چھپ کر کیوں بیٹھا ہے؟ اگر واقعی عیسیٰ ہے تو سب کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اور نوجوان نے آ کر اس کے شیخ کو بتایا تو شیخ کا مجھے فون آیا، تو میں نے کہا بھائی اس نوجوان کو سمجھانا پڑے گا، وہ بہت سمجھا ہوا ہے، ان کی باتوں میں نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. تو کیوں نہیں آیا باتوں بتائیے مجھے آپ. اس کے کان میں بات پڑ چکی تھی، پہنچ چکی تھی، اس لیے نہیں آیا وہ. اور اس کان میں بات نہیں پہنچتی اگر تو وہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس فتنے میں آ جاتا. دوستوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کیسے کیسے لوگ اس فتنے کی شکار ہوئے ہیں. دوستوں ایک بہت بڑے ادارے کے بہت بڑے عالم جو ملوک ہو چکے ہیں، ان کا پوتا بھی شکیلی بن گیا ہے. دوستوں ان کا پوتا بھی شکیلی بن گیا ہے، اور یہ بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہوئے کہ بریلویت ہے یا دیوبندیت ہے، اہل حدیث، ہر ایک پر محنت کرتے ہیں. یہ لوگ جو بھی دل سے لگا ہوا ہو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ لوگ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح ان کو شکیلیت کے حربے میں لایا جائے. اور ایک اس نے بنایا ہوا ہے، اپنا ایک پروگرام طے کیا ہوا ہے. بمبئی میں تقریباً 12 سے 15 ہزار شکیلی، آپ کو یقین نہ ہے 12 سے 15 ہزار. آج سے 10 سال پہلے دوسرے 4 تھے یا 5 تھے، 12 سے 15 شکیلی ہو گئے. اس کا ذمہ دار کون دوستوں؟ اور ایک مرتبہ جو شکیلی بن جاتا ہے پھر اللہ رحم کرے وہاں سے لوٹنا بہت مشکل دوستوں ہو جاتا ہے. دوستوں ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ جو لوگ برادری کے باہر بچیوں کو دیتے ہیں یا باہر سے جو ہے کہ بچیوں کو لاتے ہیں تو تحقیق کرے شکیلی تو نہیں ہے. اس لیے کہ شکیلی جو ہے یہ نکاح جب کرے گا تو اپنے آپ کو شکیلی کبھی نہیں بتلائے گا، وہ کبھی نہیں بتائے گا وہ. اور آپ سے کلمہ پڑھوائیے، کلمہ پڑھ لے گا. وہ کلمہ قاعدہ نہیں پڑھتا ہے نا، یہ کلمہ پڑھ لے گا، لیکن آپ اس سے کہیں کہ شکیل کافر یہ کیا ہے تو کبھی نہیں کہے گا. ہماری مسجد میں ابھی 2 ہفتہ پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، جو شکیلی مسجد میں آتا ہے. میں نے کہا شکیلی مسجد، آپ نے پہچانا کیسے اس کو؟ تو کہا کہ ایک کلپ آئی تھی کلیان کی جامع مسجد کی، اور فرقان صاحب تھے، مفتی فرقان صاحب تھے. وہ نکاح پڑھانے کے لیے آئے اور سامنے دلہا بھی آ گیا اور لڑکی کی جو ہے کہ وکیل بھی آ گئے، گواہ بھی آ گئے. اب ان کو شک گزرا، کسی کو شک گزرا کہ شکیلی ہے. جب اس سے بات کرنے لگے تو آئے بائشہ کرنے لگا، اور آخر میں اس نے کھل کر کہا کہ ہاں میں شکیلی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک شخص تھا جو اس کے ساتھ میں آیا تھا، وہ مسجد میں آ رہا ہے ہماری کلابا کے اندر. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ. تو مجھے دکھایا، اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ شکیلی ہی ہے یہ. اب نماز کے بعد جو ہے کہ اس سے ملا میں کہا شکیلی ہو؟
کہ میرا نام خالد ہے، کہ نام نہیں پوچھ رہا ہوں آپ کا، وہ گھماتے بہت ہے، تو شکیل ہی ہے، اور شکیل تو کیا مانتا ہے، تو میرے منہ پر کہا عیسیٰ ابن مریم، کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم، اور بس میرا پارا چڑھ گیا، میرا آنکھیں لال ہو گئی، اور نمازی بس لپکے مارنے کے لیے اس کو، اور وہ بھاگا، چپل چھوڑ کے بھاگا ہے، اور میں نے چلا کر میں نے کہا کہ آئندہ مسجد تو کیا کھلا میں نظر نہیں آنا. تو آپ کو مسجدوں کی نگرانی رکھنی پڑے گی آپ کو دوستو. اگر نگرانی نہیں رکھیں گے تو جماعت والوں کے بھیس پہ لوگ آئیں گے دوستو، جماعت والے نہیں ہوں گے، جماعت کے بھیس پہ آئیں گے دوستو، اور بالکل آپ کو لگے گا کوئی صوفی منش آدمی ہے یہ، اور آپ اس کے ہولی سے دھوکا کھا جائیں گے. بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. یہ آدمی کلمہ پڑھ لے گا لیکن شکیل و کافر کبھی نہیں بولے گا. آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آدمی شاید شکیل ہی ہے، تب اس سے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھ لے گا. یہ شکیل و کافر ہونے کو بولیے، اگر نہیں بولتا ہے تب یقین جانے کے کیا ہے، یہ شکیل ہی ہے. یہ ان کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے. بحث مت کریے، صرف یہی کہیے. وہ کبھی شکیل و کافر زندگی کبھی نہیں کہے گا دوستوں. یہ آسان طریقہ ان کو پہچاننے کا. ایک عمرہ کے اندر ایک نوجوان کا نکاح ہوا، اور نکاح مشکل سے ہوا. جب رات کو صبح ہوئی تو اس لڑکی نے اس کے باپ اس کی ماں سے کہا کہ بہکی بہکی کچھ باتیں کر رہا تھا حضرت مہدی کی، حضرت عیسیٰ کی. اب پہلے تو بات کون کرتا ہے، حضرت مہدی کی اور عیسیٰ کی بات کون کرتا ہے. اب اس کے سر پہ کتنی اس کی تبلیغ سر پہ چڑھ گئی تھی، تو سوچیے آپ. اچھا عجیب بات یہ ہے اس کا نکاح بھی نہیں ہو رہا تھا، مشکل سے اس کے چچے نے باہر اس کا نکاح کرایا، مشکل سے. اب اس کی ماں نے اس کے شوہر کو کہا، اب شوہر کا چچے کے بھائیوں کو فون آیا، انہوں نے جو کہ شاہی صاحب سے رابطہ کیا، ہم تینوں بھی گئے، ہم تینوں ساتھ میں تھے، ہم سمجھانے کے لیے گئے. تو اس نے کہا کہ میں شکیل ہوں، میں شکیل ہوں. اب یقین جانیے ایک رات کا نکاح تھا. ہم نے کہا کہ شکیل کو چھوڑ یا بیوی کو چھوڑ. اس نے بیوی کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن شکیل کو چھوڑنا گوارا اس نے بیوی کو چھوڑ دیا. اس نے نکاح ہی نہیں ہوا تھا لیکن طلاق دلوائی پیپر کے اوپر تاکہ جو کہ پروف رہے. آج وہ گوا کا ہیڈ بنا ہوا ہے شکیلیوں کا. کالجوں کے اندر شکیلیت پھیل رہی ہے، اسکول کے اندر کالج شکیلیت پھیل رہی ہے دوستوں. ہمارے بازاروں میں آ کر وہ لوگ تشکیل کرتے ہیں اور ہم خوابے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں دوستوں. ہماری بات اپنی کانوں میں جانا ضروری ہے. اون اور جو ہے کہ یہ اکیم چارستہ اور وہ کامرے، یہ پورا شکیلیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ وہاں اگر بات بھی نہیں کر سکتے، آپ کو پیٹ دیں گے وہ لوگ، اتنے مضبوط ہو گئے. تو بغیر اطمینان کیے ہوئے اور بغیر مطمئن رہے ہوئے دوستوں کھل کے بولنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں اعتقاد عقائد کی تعلیم کریں دوستوں. آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، طالب اسلام میں جو عقائد پڑھ لیے، اس کے بعد جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کبھی بھی ایک عقیدہ بھی کان میں نہیں جاتا. آپ پوچھ لیجئے حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا، ایک آدمی نام بتا دے. آپ کہہ دیجئے حضرت تشریف لائیں گے تو کیسے تشریف لائیں گے، کوئی انسان بتا دے ہمیں. تو عقائد کی تعلیم جو دوستوں کھل کر کرے مسجدوں میں دوستوں. اور آپ تعلیم نہیں کریں گے، لوگوں کو عقائد نہیں سمجھائیں گے دوستوں، تو یہ کہ جنگل پھنسنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایمان کو بڑھانے کی محنت تو ہو رہی ہے لیکن ایمان کی حفاظت کی محنت نہیں ہو رہی دوستوں. تبلیغ میں جاتے ہیں اور ایمان کے اضافے کی محنت کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں دوستوں باؤنڈری بھی لگانا چاہیے. آپ نے کھیت تو ہرا بھرا کر دیا لیکن آپ نے باؤنڈری نہیں لگائی تو کیا ہوگا، چلیے جانور آئیں گے اور وہ چل کے چلے جائیں گے. تو ایمان بڑھنا یہ ایمان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں 4 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. آپ حیات ہے اور 4 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے ماننے والے ملے. لیکن طلحہ ابن خویلد وہ جب لشکر لے کر آیا تو اس کو نبی ماننے والے 70,000 تھے. کتنے؟ 70,000. اور اللہ کے نبی کے انتقال ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا اور اللہ کے نبی کے زمانے میں انہوں نے جو ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. بعد میں دوبارہ ایمان لے آئے تھے. بعد میں پہلے ایمان والے تھے، پھر مرتد ہوئے، پھر ایمان بعد میں لے آئے تھے. وہ
70,000 کتابوں میں آتا ہے جب مسلمانوں کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو 10,000 مسلمان شہید ہوئے. کتنے ہزار؟ 10,000 مسلمان شہید ہوئے تحفظ ختم نبوت کے نام پر. دوستو ہمیں بالکل غفلت میں رہے بغیر چوکنا ہو کر ہمیں کام کو سمجھنا ہوگا، ان کے طریقے کو سمجھنا ہوگا. آپ علماء کرام کو اپنے اپنے علاقے میں بیٹھ کر حلقے بنا کر سوچنا ہوگا ہمیں کس طرح کام کریں، اور آپ اپنے اعتبار سے حلقے بنا کر اور کس طرح کام کرنا ہے اس پر غور و فکر کریں. اور باقاعدہ وہ لوگ گشت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ عقائد کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھائیں، چاہے گشت میں کرے لیکن مسجد میں سمجھائیں، لیکن سمجھانا ضروری ہے دوستو. اور وقتاً فوقتاً ہر مسجد میں اس کو باقاعدہ پروگرام ہونا چاہیے، اور پروگرام نہ ہو تو جمعہ کا دن ایسا ہے کہ پروگرام سے بڑا مجمع ہمیں بن بلائے ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور وہ آدمی بھی آتا ہے جو ہمارے پروگرام میں کبھی نہیں آ سکتا. تو جمعہ کا دن ہمارے لیے بہترین ہے جمعہ سے پہلے کہ فتنوں کے خلاف بات کریں اور عقائد پر لوگوں کو سمجھائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.